بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جانیں گے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ کون سے روزے ہیں اور کیا ہے روزے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تراویح پڑھنا کیا ہے اور تراویح کس طرح ہم کو رمضان المبارک میں ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہم سفر میں ہیں، ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کو کس طرح تراویح پڑھنی چاہیے اور تراویح پڑھنا کیا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو جانکاری کیسی۔ محدثین کو اس کے بعد روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسرے، اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت موید ہے۔ اس احادیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسوم کا اہتمام شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا واضح فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واضح میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر، یعنی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارادی بھی خود حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ پھر جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب میں اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کے ما ثبت بالنص میں بعض کتاب فقیہ سے نقل کیا ہے، کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں، اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقالہ کرے۔ جگہ خصوصیت سے ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں، پھر چھٹی یا خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سطح الگ الگ ہے۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ اس صورت میں ایک نصت پر عمل ہوا اور دوسری روکتی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن مجید چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ، پھر جہاں وقت ملے اور تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی ہرجانہ نہ ہوگا۔ دوستو، جانکاری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی تراویح اور روزوں کا اہتمام اور تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔